کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اللہ بھی اس کی پکار نہیں سن رہا۔ دل ٹوٹ کر خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے کہ کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے، جو اس کی رحمت کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے ہیں۔ تو سنو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اس سے تم اور تمہارا یہ معصوم سا دل بہت عزیز ہے۔ وہ ہرگز تمہیں لوگوں کی طرح جج نہیں کرے گا کہ تم اس کی رحمت کے قابل ہو یا نہیں۔ وہ صرف تمہارے ایک آنسو کو دیکھ کر تمہیں اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ وہ فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ لوگوں کا بدل جانا، کسی چیز کا چھن جانا بظاہر تمہیں بہت اذیت دے رہا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے اس صبر پر اللہ نے دگنا اجر لکھ رکھا ہے۔ تمہارے ایک آنسو کی قیمت اللہ نے سمندر جتنی رکھی ہے۔ وہ ایک ایک چیز تمہیں دگنی کر کے لوٹاتا ہے۔ جان رکھو کہ وہ اپنے خاص بندوں کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ یہ جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے نا، اس رب کے کن کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جانتے ہو جب تم اللہ سے کیے گئے عہد کو نبھاؤ گے تو اللہ بھی تم سے کیے گئے وعدے نبھائے گا اور تمہارے سارے خسارے نفع میں بدل دے گا۔ قرآن میں خود اللہ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے کہ وہ اسے اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ مہربان جو تمہیں تخلیق کے مختلف مدارس سے گزارتا ہوا یہاں تک لایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تمہاری بھلائی کس میں ہے اور تمہیں کیا چاہیے ہے؟ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی اس پوری کارگر پر حکمرانی کر رہا ہے اور تمام اختیارات کا وہ تنہا مالک ہے۔ اس کائنات کے گوشے گوشے میں ہر وقت ہر آن جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے حکم اور اس کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے علاوہ وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے علاوہ وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون تلاش کر سکو؟ جان رکھو، تغیر ایام کا یہ سلسلہ اپنے حساب سے جاری اور ساری رہتا ہے۔ نہ تو دن کچھ دن ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی رات۔ بالکل اسی طرح تمہارا رب صرف خزاں ہی نہیں بلکہ تم پر بہار بھی لاتا ہے، اور وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے کہ تمہارا دل ان کی تازگی اور شادابی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، مگر دوسری طرف اسی ہریالی کو وہ زرد، خشک اور سیاہ کوڑا بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ تو اگر آج تمہیں اپنی زندگی میں خزاں سے سابقہ پیش آ رہا ہے تو بہت جلد تم رنگین بہار بھی دیکھو گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک بندوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں ساری باتیں سنتا ہوں اور خوب باخبر ہوں۔ جانتے ہو، کبھی کبھی دل توڑنے والی چیزیں اکثر تمہاری نگاہوں کا زاویہ درست سمت کی جانب موڑ دیتی ہیں۔ تو جب کبھی قبولیت کے راستے کٹھن اور دشوار ہو رہے ہوں اور کچھ حاصل کرنا تمہیں ناممکن لگ رہا ہو تو جان لو کہ یہ مشکلات اللہ کی طرف سے وہ اشارہ ہیں جو تمہیں لاپرواہی سے سنجیدگی کی طرف لانا چاہتی ہیں، کیونکہ خدا کی بھول تمہاری زندگی کو دھول کی طرح بکھیر دیتی ہے، مگر جب تم اللہ کو پا لیتے ہو تو وہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر کے تمہیں وزن دار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح اور سعادت کا مژدہ سناؤ۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔
याद रखो तुम्हारा माबूद और हाकिम वो खुदावंद आलम है जिसकी सल्तनत में अतात व बंदगी और परस्तिश करने वालों के लिए अमन व अमान और अबदी राहतों का पेश बहा सामान मौजूद है। और अगर आज तुम्हारी मायूसी हद से बढ़ गई है और तुम्हारे सब्र का बंधन टूटता जा रहा है तो जान लो कि यहाँ जो कुछ हासिल हो जाए तो ये न समझो कि बस वही असल फ़ायदा है, और यहाँ जिस चीज़ से तुम महरूम रह जाओ तो हरगिज़ ही ख्याल न करो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँच गया। कुरान खुद कहता है अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौसीह करता है ताकि तुम भटकते ना फिरो, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है, और वो जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे इसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे इस पर सब्र करो। अल्लाह खुद फरमाता है और जो फ़ायदा तुम्हें हासिल ना हो सका उसका गम ना खाया करो, बेशक हर बात की घड़ी तुम्हारे लिए पहले से बेहतर है। और जान रखो कि खुद पर उबूर हासिल करना ही तुम्हारी वो हकीकी ताकत है जो तुम्हें अल्लाह की नज़र में सुरखरू करके तुम्हें हर मैदान का फातेह बना देती है। मुतमईन हो जाओ, तुम्हारा ये सब्र गवाह है कि अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे लिए गैब से मौज़े उतारने वाला है। वो तुम्हें इस आजमाइश से गुजार कर अनकरीब तुम्हें इसका बेहतरीन अजर देने वाला है। जब वो तुम्हें किसी चीज़ से महरूम करके आजमाता है ना तो उसके बदले में दुगनी राहतें भी नसीब करता है। तुमने अल्लाह से मदद मांगी है तो बेफिक्र हो जाओ, वो अनकरीब तुम्हारे लिए मौजज़ात के दर खोलने वाला है इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।